کیوں؟ کیونکہ گڈ ڈیڈز آر ون کلک اوے اینڈ سنز آر ون کلک اوے. ہم کس طرح آسانی سے میوزک ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں اپنے پورے دوستوں کے گروپ کے ساتھ. ہم سو رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، ہمیں گناہ مل رہے ہیں. ہم نماز پڑھنے چلے گئے، وہ سن رہے ہیں، ہمیں اس کے سننے کا بھی گناہ مل رہا ہے. اور اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اور اس دور میں بھی گناہوں سے بچ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے اولیاء میں سے ہوں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کہا کہ اے لوگو تمہارے میں صبر کے دن آنے والے ہیں، صبر کے دن. اور وہ کیسے ہوں گے کہ تمہارے لیے دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا مشکل، دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا. ان من ورائکم ایام الصبر، وہ صبر والے دن ہوں گے. لیکن جو شخص ان پہ دین پہ چلے گا، یعنی یہ آپ کے لیے میرے لیے اللہ کے نبی کیا کہ چلے گئے، جو اس دور میں بھی دین پہ چلے گا، حرام کمائی کو چھوڑے گا، غیبت سے بچے گا، زنا سے بچے گا، اور صرف بے شک فرائض پہ بھی عمل کرے گا اور حلال کمائے گا، وہ اللہ کے ولی میں سے ایک ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس دور میں دین پہ چلے گا، اجر 50 منکم، 50 صحابہ کے برابر اجر. 50 صحابہ نے پوچھا، صحابہ کا لفظ نہیں یوز کیا، آپ نے کہا اجر 50 منکم، 50 کے برابر اجر. قالوا یا رسول اللہ اجر 50 منا او منہم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے 50 کے برابر یا ان کے 50 کے برابر، کوئی فرق ہے اس میں؟ صحابہ کے 50 اور ہمارے 50 زمین آسمان کا فرق ہے، ہمارے 50 سے ان کے 50. کہا بل اجر 50 منکم، اے میرے صحابہ جو اس دور میں بھی دین پہ چلے گا تمہارے 50 کے برابر ان کا اجر ہوگا. اللہ اکبر. تو ایک شخص، یہ خوشخبری اللہ کے نبی کی جو اس دور میں دین پہ چلے گا. اور دمکی بھی سناتا ہوں میں آپ کو، جو لائن سے اتر گیا، جو پٹری سے اتر گیا اور جس نے نفس کی مانی، من کی مانی. ہمارے ہاں کے سلوگنز کیا کہتے ہیں؟ نفس کی مان، من کی مان، وائی ناٹ میری جان. یہ سلوگنز ہیں ہمارے. جو اپنے نفس کی مانے گا اور من کی مانے گا، اللہ کی نے کہا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں. کیا کرتے ہوں گے یا رسول اللہ؟ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ الْبَيْضَاءِ، قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے، نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں لے کے، پہاڑوں کے برابر چمکتی ہوئی نیکیاں. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ذرات بنا دیں گے، مٹی مٹی بنا دیں گے. یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. یا رسول اللہ پہ بتائیں وہ کیا کرتے ہوں گے جو قیامت کے دن آئے ہیں اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے، لیکن وہ ضائع ان کے اعمال مٹی مٹی ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے؟ کہا انہم من اخوانکم، تمہارے بھائی ہوں گے وہ، ومن جلدتکم، اور تمہارے سکن کلر کے ہوں گے، تمہارے بھائی بہنوں میں سے ہوں گے، تمہارے سکن کلر کے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلِ، وہ رات کو قیام کے لیے اٹھتے ہوں گے جس طرح تم اٹھتے ہو. یعنی وہ ان کو دین کی تڑپ بھی ہوگی، ان کو سمجھ بھی ہوگی، دین کو سیکھتے اور سکھاتے بھی ہوں گے. قیام اللیل کے لیے ان کو سمجھ ہوگی، بالکل ہی لفنٹر نہیں ہوں گے. لیکن کیا کرتے ہوں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَكُوهَا، جب وہ اکیلے اور تنہائی میں ہوتے ہوں گے وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے، اللہ ان کے تمام اعمال برباد کر دے گا. یہ جو چیز ہے ہمارے سامنے، اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ تنہائیوں کے گناہ. پہلے غیبت کرنے کے لیے 2 لوگ ہونے چاہیے تھے ایک ساتھ، اب غیبت کرنے کے لیے مجھے کوئی نہیں چاہیے، میرے پاس فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، میرے پاس یہ سب چیزیں ہیں. اب برا آنکھوں کا زنا کرنے کے لیے پہلے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، اب نہیں نکلنا پڑتا. تو یہ میں نے خوشخبری بھی سنا دی اور دھمکی بھی سنا دی آپ کو. اب بات کیا ہے؟ بڑا کردار ہم نے اس امت میں ادا کرنا ہے، ہم نے بڑا ویژن لے کے چلنا ہے. ہمارا ویژن صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب سے پوچھا گیا نا، ان کے دوست نے، بیسٹ فرینڈ تھے عمرو بن عاص دور جاہلیت میں، پہلے اسلام سے پہلے، عمر تمہارا ویژن کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے؟ اس ٹائم عمر بن خطاب اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور سارا دن اونٹ چرانے کے بعد مٹھی بھر کھجور ملتی وہ گھر لے کے جایا کرتے تھے. انہوں نے کہا ویژن کیا ہے تمہارا عمر؟ انہوں نے کہا میرا ویژن یہ ہے یار کہ میرے پاس 2-4 اپنے اونٹ ہوں، میں محنت کر کے نا کمائی کر کے 2-4 اپنے اونٹ خرید لوں، ان کا دودھ پیوں، ان کا گوشت کھاؤں اور سکون کی لائف گزاروں. چھوٹا ویژن، اسلام سے پہلے لوگوں کا چھوٹا ویژن ہوتا ہے. جب مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، تربیت ہوئی اسلامی تربیت، تو کیا ویژن بنا؟
سالوں بعد عمر ہے امیر المومنین. عمر کا نام سن کے کیسے اور کس طرح کانپتے ہیں. عمر بن العاص ہے. عمر تمہارا ویژن یاد ہے تمہیں؟ اب کیا ویژن ہے تیرا؟ اب اپنا ویژن بتاؤ. کہتے ہیں اب میرا ویژن یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے دین کو ہر کونے کونے تک پہنچا دوں. یہ میرا ویژن ہے. ایک مسلمان کی بڑی سوچ ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس. لوگوں جب بھی جنت کا سوال کرنا تو نیچے والے درجے کا نہیں، فردوس کا سوال کرنا. always think big, always think high. اور آپ یاد رکھیں پاکستان کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. آج اس پوری دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جو نظریے کی بیسس پہ بنے گئے ہیں. ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. ان میں سے ایک فنا ہوگا اور ایک بقا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہے گا. پاکستان سے اللہ نے کام لینا ہے. مدینہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کی بیسس سے بنی. 70 سال سے لوگ اس کو کھاتے آ رہے ہیں. کسی نے کم کھایا، کسی نے زیادہ کھایا، لیکن اللہ نے اس کو ابھی بھی تک بچا کے رکھا ہے. کیوں؟ اللہ نے اسے ایک بہت بڑا کام لینا ہے. کوئی وجہ ہے جو اللہ نے اس کو اٹامک ویپن بنایا، ہمیں اٹامک بام دیا. کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اسٹریٹجک لوکیشن پہ رکھا کہ اس نے بہت بڑا کام کرا. پوری امت کی نظریں پاکستان پہ ہیں کہ تم لوگ کچھ کرو گے. کشمیریوں سے انڈینز نے پوچھا کہ ہم تم پہ اتنا مال خرچ کرتے ہیں، ہم نے روڈز بنا دی، بجلی دی، ہاسپٹلز دیے، تمہیں جو چاہیے تھا سب کچھ دیا، مگر تم پھر بھی پاکستان کے ساتھ ہو. کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیا رشتہ تمہارا کیا پاکستان کے ساتھ؟ کہتے ہیں کشمیری کہتے ہیں حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کشمیریوں کا نعرہ تھا کہ ہمارا جو رشتہ ہے پاکستان سے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، وہ میٹیریل پوزیشنز کا نہیں ہے. اور جان لیں یہ ویسٹ لاکھوں کروڑوں ڈالرز لگا رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر، میڈیا اور سکولز اور کالجز کے اوپر، کہ کسی طرح سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ان کو بھلا دیا جائے. لیکن جن لوگوں نے گواہی دی ہے انہوں نے ان کی لاکھوں اور اربوں ڈالرز پہ لات مار دی ہے کہ تمہارے پیسے ضائع، تمہارے پیسے ہٹ گئے یہاں سے، تم کسی کام کے نہیں رہے. سو قومیں جو ہے نا، قومیں وہ یاد رکھیں روڈز اور بلڈنگز اور بجلی سے نہیں بنتی. قومیں کس سے بنتی ہیں؟ قومیں غیرت سے بنتی ہیں. قومیں غیرت سے بنتی ہیں. جس دن ہم مانگ کے جو 2 روٹیاں کھاتے ہیں نا، ان کو مسترد کریں گے اور حق حلال کی 1 روٹی پہ گزارا کریں گے، ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا. فلسطین اور کشمیر اور برما آزاد ہو جائیں گے. ہمیں غیرت مند لوگ چاہیے. یہ غیرت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت کمال کی چیز ہوتی ہے. سو اپنی نسلوں کی، اب مائیں بیٹھی ہیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، اپنی نسلوں کی تربیت کر کے جائیں، اپنے نسلوں کو دین پڑھائیں، ایک بڑا انسان بنائیں. گولڈا میئر جانتے ہیں کون تھی؟ اسرائیل کی فیمیل پریزیڈنٹ تھی. اس نے گلف وار میں مسلمانوں کے ساتھ نیز پھیر دیا اور اپنے ایسٹس کو بیچا اور ویپن خریدا ڈفرینٹ ممالک سے. تو ان کو نیو یارک ٹائمز نے اور مختلف اخباروں نے اور نیوز پیپرز نے انٹرویو کیا اور کہا کہ آپ کو یہ انسپریشن کیسے ملی؟ آپ نے سب کچھ بیچ بوجھ کے ویپن خریدا اور مسلمانوں کو گلف وار میں ان کو تباہی پھیر دی. یہ کیا کیا؟ کہتی ہے میں نے مسلمانوں کے نبی سے یہ سبق سیکھا. انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی سے؟ یہ کیسے؟ کہتی ہے کہ میں نے ان کے نبی سے سیکھا کہ آخری ایام تھے، سخت بیماری کی حالت تھی ان کی، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ جو دیا بھی جلایا وہ پڑوسی سے مانگ کے جلایا. اتنے برے حالات فائنینشلی، لیکن دیوار پہ 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. کہتے میں نے مسلمانوں سے سیکھا کہ یہ فاقہ تو کر سکتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی غیرت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے ایک مسلمان. تو ہمیں غیور مائیں چاہیے. بزدل مائیں اچھی قومیں پیدا نہیں کرتی. بزدل باپ جو اپنے اولاد کے دل میں صرف مال کی محبت ڈال کے جائیں وہ بڑی قومیں پیدا نہیں کرتے. غیرت مند باپ چاہیے، غیرت مند مائیں چاہیے جو رات کو اپنے بچوں کو اور پڑوسیوں کے بچوں کو بلائیں اور ان کو مسلمانوں کے واقعات بتائیں، ان کو ڈیری ملک دیں، ان کو چپس لے کے دیں اور کہیں کہ آؤ بچوں تمہیں میں واقعہ سناتی ہوں. اور واقعہ سنائیں کہ معتصم باللہ کو ایک عورت نے خط لکھا،
بلکہ ایک آواز ماری اور پکارا. ایک یہودی شخص نے عورت کے منہ پہ تھپڑ ماری, مسلمان عورت تھی, تو اس نے کہا واہ معتصمہ, او معتصم باللہ, مسلمانوں کے امیر المومنین کہاں ہو تم؟ تو یہودی شخص ہنسا اور کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تیرا امیر آتا ہے تجھے بچانے کے لیے, اور سفید اور کالے گھوڑوں کا لشکر لے کے آئے گا, تجھے میں دیکھ لیتا ہوں. کوئی مسلمان سن رہا تھا. He traveled all the way to معتصم باللہ اور کہا اے معتصم, ایک مسلمان بہن نے پکارا ہے تجھے. اور یہودی نے یہ جواب دیا ہے, اس نے اسی ٹائم کھڑے ہو کے کہا 70,000 گھوڑوں کا بندوبست کرو, اور ان گھوڑوں کا رنگ سفید اور کالا ہونا چاہیے. اور اس لشکر کو لے کے گیا, یہودی کا گریبان کو پکڑا اور کہا کہ اس عورت کا امیر المومنین آ گیا, اب جواب دے, اور بدلہ دلوایا اس کو اس کا. سو بات کیا ہے؟ قاسم, محمد بن قاسم کے واقعات کو سنائیں, سلطان محمود غزنوی کی واقعات کو سنائیں. ہمارے پاس ہماری بڑی لیگیسی ریچ ہے. بتائیں کہ جب سلطان محمود غزنوی انڈیا میں آئے تھے تو انڈیا سے ہندوؤں نے ان کے قدموں میں ہیرے اور جواہرات پھینک دیے, سونے اور چاندی پھینک دیے کہ ہم آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دیں گے, ہمارے سومناتھ کے بت کو نہیں توڑنا آپ نے. تو انہوں نے اس سارے مال کو ٹھوکر مار دی اور لات ماری اور کہا کہ میں چاہتا ہوں میری لیگیسی, میری نسلیں مجھے بت شکن کے نام سے جانیں, بت فروش کے نام سے نہ جانیں. اور اس کے بت کو توڑ کے رکھ دیا. یہ ہمیں زندگی گزارنی ہے. میک بگ ویژن ان یور لائف, بڑی سوچ لے کے جائیں, اور بڑی سوچ اسلام دیتا ہے. آج سے وعدہ کریں اپنے ساتھ کہ روزانہ میں قرآن کے میسج کو پڑھوں گی, روزانہ میں قرآن کو کم از کم ایک صفحے کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا, میں اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھوں گا, میں ان کے راستے پہ چلوں گا, میں اس دنیا کی زینت کو ٹھوکر ماروں گا. اور یہ جو ہے نا, اس ٹائم کے بت تو سومناتھ کے بت تھے, آج کا بت کیا ہے؟ پیسہ, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ. آج مسلمان عشق معشوقی کے لیے اپنی دین کو بھول گیا. اسیر زلف و رخسار لبے جانا ہوا مسلم, کوئی اقبال سے کہہ دے شاہی مر گیا تیرا. مسلمان شکار ہو گیا ہے خوبصورتی کا اور گلیمر کا اور لائٹس اور سیریمنی کا. اقبال سے پوچھو جا کے, اقبال فیوچر کیا ہے؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. طاؤس و سنا اول, شمشیر و سنا اول, طاؤس رباب آخر. کہ شمشیر اور دلیری اور غیرت سب سے پہلے, اور بعد میں میوزک اینڈ کانسرٹس. اور آج اب دیکھیں عاطف اسلم کا کانسرٹ ہو, لائنیں لگی ہوئی ہیں ہماری نوجوان یوتھ کی, اور فجر کی جماعت میں آدھی صف بھی نہیں ہے. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی اتنی ہوگی جتنی جمعے کی ہوتی ہے, اس دن مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے. ارادہ کریں کہ میں وہ شخص ہوں گا جو فجر کی نماز مسجد میں پڑھوں گا. میں وہ خاتون ہوں گی جو اپنے بیٹوں کو, اپنے پتروں کو اور لال کو اور شوہر کو بھیجوں گی, اور ان میں دین کو انکلکیٹ کرنا ہے. تو تھنک بگ انشاءاللہ, میک اے ویژن فار یور لائف. جب اس دنیا میں ہم آئے تھے تو ہم چھوٹے سے تھے اور رو رہے تھے, اور لوگ خوش ہو رہے تھے. زندگی ایسی گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو لوگ رو رہے ہوں اور ہم خوش ہو رہے ہوں, اور کہیں کہ یا اللہ آئی گیو اٹ مائی بیسٹ شاٹ, میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.